اب ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے بنی اسرائیل میں کہ ایک طرف جالوت ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ منکر ہے، اور دوسری طرف طالوت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں۔ طالوت نے امتحان لیا اپنے بنی اسرائیل کا کہ دیکھو جا رہے ہو، یہ واقعہ دوسرے پارے کے آخری 2 صفوں میں موجود ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو پانی نہیں پینا، اپنے تھوڑا سا چکھ لیں، ایک آدھ گھونٹ زیادہ نہ لے لیں۔ لیکن سب گئے، چند آدمی بچ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ وہ سمجھ گئے جو ایک میں چھوٹی بات میری نہیں مانتے کہ آپ پانی نہ پئیں، تھوڑا سا پی لیں، وہ جنگ کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ تو وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا یا اللہ افرغ علینا صبراً، آپ ہی ہمیں صبر دے سکتے ہیں۔ وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ ورسلنا علی الکافرین، اور کافرین پر ہمیں گویا کہ فتح دے دے، کامیابی دے دے۔ انہوں نے دعا مانگی۔ اس سے پہلے توکل کا ذکر ہے۔ جب دعا مانگ چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت داؤد آ گئے، بکریاں چرا رہے تھے اپنی، اور بکریاں عام طور پر حضرت داؤد نبی تھے تو بکریاں ان کے قول پر عمل کیا کرتی تھی، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جہاں کا وہ اشارہ کرتے اسی طرف آ جاتے تھے۔ آج پتہ نہیں بکریوں کو کیا ہو گیا ہے، بکریاں آگے آگے ہیں، نبی صاحب جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آگے گئے تو دیکھا جنگ ہو رہی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، تو ان کے ہاتھ میں جو چیز تھی پرانے زمانے میں دیہاتوں میں ہوتی تھی، اب مجھے پتہ نہیں نام اس کا کیا ہے، کہ اس میں ایک پتھر اتنی سی جگہ بنی ہوتی تھی، رسی ہوتی تھی، اس میں پتھر ڈال کر اس کو گھما کے دور سے مارتے تھے۔ وہ درختوں پر جب لگتی تھی تو آواز آتی تھی، اس آواز کی وجہ سے غلط چیزیں جو ہے بھاگ جاتی تھی، بھیڑیے بھاگ جاتے تھے وغیرہ۔ انہوں نے وہی لی اور وہ لے کر اس کو جو ہے وہ مارا جالوت کے پیشانی پر، وہی وہ ڈھیر ہو گیا، تو جنگ میں ان کو فتح ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ، اللہ نے ان کو شکست دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کا بول بالا ہو۔ اور یہ ذکر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 1-2 آیتوں کے بعد فرماتا ہے یہ آیتیں آپ پر ہم تلاوت کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ جب فلسطین میں مار پڑ رہی ہے، ہزاروں کے لوگ میں مارے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، اب تو اسرائیل کا خیال ہے کہ پورے غزے پر میں کنٹرول کر لوں، یہ حصہ میں ان عربوں کو نہ دوں، ان کے لیے اور جگہ صحرائے سینا میں معین کی جائے، وہاں ان کو ٹھہرایا جائے تاکہ میری سرحد کے قریب بھی نہ ہوں۔ اور وہاں باقاعدہ اجتماع ہوا ہے مسلمان ممالک کا بھی، عرب ممالک کا بھی۔ اس میں عرب ممالک میں 11 ملک کہتے تھے کہ اسرائیل پر ہمیں قدغن لگانی چاہیے، اس کے ساتھ تجارت نہیں، لیکن 4 ملک تھے کہتے تھے نہیں نہیں ہم یہ نہیں کرتے۔ مسلمان ملک ہیں، چودھری ملک ہیں، پیسے والے ملک ہیں، وہ کہتے تھے ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہاں تو حالت یہ ہے کہ ایک آدمی بوڑھا وہ بار بار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں دیکھ لینا ہے، بیچاروں کو گولیاں مار کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، اس واسطے کہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ شخص جو گویا کہ تمام قسم کا اسلحہ اسرائیل کو دے رہا ہے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن صاحب ہماری بات مانیں گے، ہم ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، وہ جنگ بند کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو فتح ہو، اسرائیل مار کھا رہا ہے، پھر بھی مار کھائے گا، اسرائیل کے لیے نابودی ہے، اسرائیل کے لیے ذلت ہے۔ امریکہ بھی چند سالوں کا مہمان ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو امریکہ کی سیاست ہی نہیں ہے، صرف یہ کہتے ہیں روٹی بند کر دوں گا، یہ کر دوں گا، فلاں پابندی لگا، اس کے علاوہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کبھی اخلاق کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کر سکے۔ لیکن بہرحال مسلمان اللہ کے ساتھ اگر ان کا تعلق ہوتا تو 130 کروڑ مسلمان اگر ایک دن اللہ اللہ کرتے تو اللہ ان میں سے کسی کی بات کو تو مان جاتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کی وجہ سے جس کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا کیا کر دیا، فتح کر دیا، ان کو فتح دے دی اور وہ لوگ جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ،
جس وقت یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں گئے تو اس وقت کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، پوری طرح ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ کے گڑے رہیں ایک جگہ، ہم پیچھے نہ ہٹیں، وانصرنا علی الکافرین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے داؤد کو بھیج کر اسلحہ کے بغیر ان کو فتح دے دی۔ ایک اور آیت میں کہا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے حبیب اگر مسلمان آپ کی بات نہ بھی مانیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیا کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، علیہ توکل، تو اللہ پر ہی ہمارا توکل ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ آل عمران، اس میں باقاعدہ جنگ کا ذکر ہے، جنگ احد کا، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، مسلمان جا رہے تھے، دور دور جا رہے تھے، اور رسول بیچارہ بلا رہا تھا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں اپنی جگہ موجود ہوں۔ اسی میں ہے، اس میں رسول اللہ آخر میں یہ کہتے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ اللہ ہی نے تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتایا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے ان تمام چیزوں پر جو ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، لذا توکل کرنے والے ہمیشہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور پھر حضور ارشاد فرما رہے ہیں سورہ طلاق میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو توکل کرے گا اللہ اس کے لیے یقیناً کافی ہے۔ تو ایسی صورت میں اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو بلائے، کوئی دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مانگے تو صحیح، اگر مانگتا ہی نہیں کوئی مسلمان تو پھر اللہ اسی طرح تو نہیں دیتا، اللہ تو کہتا ہے مانگو گے تو ایسی صورت میں دوں گا۔